آج الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آج امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا عرس نہیں ہے، 25 رمضان المبارک آپ کی یوم ولادت ہے، اور آپ کا جو یوم وصال ہے اس میں اختلاف ہے۔ طبقات الشافعیہ میں لکھا یہ ہے کہ آپ کی جو وفات ہے وہ عید الفطر کے دن ہوئی، جبکہ بعض دیگر مورخین نے آپ کے وصال کے دن میں اختلاف کیا، ذوالحجہ میں بعض نے اس کو ذکر کیا۔ تو امام احمد ابن حنبل کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، فرماتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ فلاں امام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیسے تھے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ وہ کیسے ہیں، ہم ان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سند ہے۔ یعنی معاذ اللہ امام رازی علیہ رحمہ کی شخصیت کیا ہے، میں کون ہوں تو بیان کرنے والا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بات کرنا یہ ایک ہمارا خاصہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے شان نہیں ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے کہ الحمدللہ ہم ان بزرگوں کا تذکرہ کر کے اپنی سعادت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سفیان ثوری نے فرمایا کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس نزول رحمت میں الحمدللہ ہم اس برکت اور مقدس لمحات میں موجود ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ امام فخر الدین جو کہ ہمارے فخر ہیں، عالم اسلام کے ایک بہت ہی بڑے شہزادے تھے، اور مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے آپ کی خدمات وہ ہیں کہ جن کا اعتراف الفضل ما شہیدت بہ الاعداء کے تحت غیروں نے بھی آپ کا اعتراف کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شان کو سراہا۔ مفتی ثاقب صاحب بیان فرما رہے تھے، تصوف کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے کچھ پڑھا ہوا تھا امام رازی کے متعلق، بہت کچھ ہے اور وقت قلیل ہے، چند چیزیں آپ کی سیرت کے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امام رازی علیہ رحمہ جب ہرات میں تشریف لائے تو آپ سے تمام لوگوں نے ملاقات کی۔ دراصل اولاً امام رازی علیہ رحمہ بہت تنگ دست تھے اور مفلس الحال تھے، یعنی کہ اپنے پڑھائی کے اخراجات وغیرہ وہ مکمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ سفر کرتے کرتے مقام رے سے پہلے وہ خوارزم گئے، پھر وہاں سے ماوراء النہر گئے، اور تھے مناظر جو بندہ ہوتا ہے وہ دلائل میں بہت ہی پیچ و تاب لگا دیتا ہے، لیکن اس کو لوگ قبول نہیں کرتے، حق بات بولنے والوں کو لوگ قبول۔ امام رازی علیہ رحمہ کے جو اسفار ہوئے، آپ نے کئی سفر کیے، کئی مقامات چینج کیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ رحمہ مناظر تھے، حتیٰ کہ آپ نے جب وصیت کی تو فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو تو اس خبر کو بہت زیادہ شدت سے تم چھپانا، کسی کو پتہ نہ لگے کہ امام رازی کا وصال ہوا۔ اسی لیے آپ کے مدفن میں اختلاف ہے کہ آپ کا مزار مبارک ہے کہاں؟ تو بعض نے فرمایا کہ آپ کو آپ کے گھر ہی میں دفن کر دیا گیا تھا۔ کرامیہ ایک بہت بڑا فرقہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین کے لیے تجسیم کا قائل ہے، کہ اللہ رب العالمین کے لیے جسم اور جسمانیت ثابت کرتے ہیں۔ امام رازی علیہ رحمہ نے ان کے شکوک اور شبہات کا بہت ہی اچھے انداز سے ازالہ کیا، اور یہ کہا جاتا ہے، مورخین نے کہا ہے کہ آپ کو کرامیہ نے زہر دیا، اور اسی زہر سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ تو آپ علیہ الرحمہ شروع میں بہت بڑے فلسفی تھے، آپ نے فلسفے کو بہت اچھے انداز سے پڑھا اور اس پر کتابیں لکھیں۔ خود آپ جو فرماتے ہیں اسرار التنزیل کے مقدمے میں جو ان کے احوال ہیں، فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا، میں کتابیں پڑھنے کا بہت شوقین تھا، یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کون کس کو پڑھ رہا ہوں میں اور کیسے پڑھ رہا ہوں، استدلال کیا کرنا چاہتا ہوں، جو میرے ہاتھ میں آتا میں لکھ دیتا۔ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر بھی کچھ لکھا ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو امام رازی علیہ الرحمہ کے جو دن بدلے اور آپ نے تصوف کی جو راہ اختیار کی، اس کے متعلق مفتاح السعادہ میں ایک واقعہ منقول ہے کہ آپ مقام ہرات میں تشریف لائے تو تمام لوگوں نے آپ سے ملاقات کی۔ تو آپ نے ایک دفعہ سوال کیا، آپ شاہانہ زندگی گزارتے تھے نا، پہلے مفلس تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ مال و دولت، پھر سلطان شہاب الدین غوری اور ان کے بھائی غیاث الدین غوری کے ساتھ رہ کر
آپ نے جب بہت بڑے اعلیٰ مقام پائے، آپ کے پاس کثیر مال آیا، تو آپ شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ اور شاہانہ زندگی کس انداز سے؟ فرماتے ہیں کہ جب آپ چلتے تو آپ کے گھوڑے کے ارد گرد آپ کے 300 شاگرد آپ کے ساتھ چلتے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ مال آ گیا تو آپ نے درس اور تدریس کا سلسلہ منقطع کر دیا، بلکہ تسلسل کے ساتھ آپ نے علم کو اسی طرح پھیلایا جس طرح آپ اس مال کے فراوانی سے پہلے اور مال کی تنگی کی حالت میں آپ جس طرح علم کی تدریس فرماتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہرات میں آپ نے پوچھا کہ بھائی کوئی رہ گیا ہے کہ جس نے میرے سے ملاقات نہیں کی ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت سب نے ملاقات کر لی ہے سوائے ایک مرد صالح کے، وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ اس کو کہا گیا کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو بالآخر ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور ایک بندے نے دونوں کی دعوت کی، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی اور ان کے ساتھ اس مرد صالح کی دعوت کی کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی صلح کروائی جائے۔ تو دعوت دینے کے بعد جب ایک باغ میں جمع ہوئے تو میں چاہ رہا ہوں کہ مفتاح السعادہ کی وہ عبارت ہے، میں آپ کو وہ سامنے بیان کروں کہ کس طرح باتیں ہوئیں اس مرد صالح امام رازی کے درمیان۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ یہی باتیں تھیں اور یہی موقع تھا کہ اس کے بعد امام رازی کی زندگی بدل گئی اور آپ نے اپنی مایہ ناز تصنیف تفسیر کبیر لکھی۔ فرماتے ہیں کہ فقیر آدمی سے امام صاحب نے سوال کیا کہ میں اتنا عظیم الشان شخص ہوں، میں مسلمانوں کا امام ہوں، آپ مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا، اس فقیر آدمی نے کہا کہ میں تو فقیر ہوں، میری ملاقات سے آپ کو کوئی شرف نہیں ملے گا، اور فقیر ہی ہوں، اگر ملاقات کر بھی لوں گا تو آپ میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ تو امام رازی نے فرمایا کہ تم لگتے فقیر ہو لیکن تمہاری باتیں صوفیانہ ہیں، حقیقت بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ تو وہ فقیر فرمانے لگے کہ امام صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی اطاعت مجھ پر کس لیے واجب ہے، آپ کی تعظیم واجب کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا امام ہوں، میں ایک واجب التعظیم شخص ہوں، اسی لیے میری تعظیم کریں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ آپ بہت بڑے عالم ضرور ہیں، لیکن علوم کا جو سر ہے، علوم کی جو اصل ہے وہ ہے معرفت الہی۔ وہ کیا ہے؟ جب تم نے معرفت الہی والا علم حاصل ہی نہیں کیا تو تم نے خدا کو پہچان کیسے لیا؟ تو امام رازی نے فرمایا کہ میں نے خدا کو 100 دلائل سے پہچانا، خدا کو 100 دلائل کے ذریعے خدا کی وحدانیت، جس طرح آپ پڑھتے آئے اسرار التنزیل میں کہ آپ نے افلاک سے اور آپ نے انسان کے وجود کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے خدا کو 100 دلائل سے جان لیا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ لیکن یہ جو دلائل ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں ازالے کو دور کرنے کے لیے، یہ شک کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین میں میرے دل میں ایسا نور رکھا ہے کہ میرے دل میں کوئی شک کا مقام رہتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے آپ کے ان دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کی اس بات سے امام فخر الدین رازی اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے ہاتھ پر توبہ کر کے بیعت کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلوت نشین ہو گئے اور آپ نے تفسیر کبیر لکھنا شروع کر دی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مرد صالح کون تھے؟ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ تھے، کہ جن سے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ متاثر ہوئے اور آپ نے دین کا اتنا بڑا کام کیا۔ امام رازی علیہ الرحمہ کے متعلق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کثیر اشعار ارشاد فرمائے، جیسے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اسی طرح ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ حضرت امام رومی علیہ الرحمہ جو تھے وہ معنوی حضرت تھے، ان کا تعلق معنی سے تھا اور وہ سوز گداز والے تھے،
جبکہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ مناقشات والے تھے، جدال والے تھے، مناظرے والے تھے. لیکن امام رازی علیہ الرحمہ کا جو مناظرہ تھا اور ہمارے ایک زمانے میں جو مناظرہ ہے اس میں کثیر فرق ہے. ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے محقق جسے آپ امام الفلسفہ و امام المتکلم کہہ سکتے ہیں، دکتور سعید عبداللطیف فودہ، انہوں نے امام رازی علیہ الرحمہ کی کتاب پر تحقیق کی تو اس کے مقدمے میں فرمایا کہ امام رازی جب کسی کا رد کرتے تھے تو آپ ہماری طرح الزام نہیں لگاتے تھے کہ آپ پر الزام لگا کر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور بالآخر اپنے ضمیر سے آپ پر فیصلہ جاری کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے یا تو کہیں خارجی کر دیں یا کہیں آپ پر ایسی قیودات لگا دیں کہ آپ کوئی کام نہ کر سکیں. تو فرماتے ہیں کہ امام رازی علیہ الرحمہ کا جو مناظرہ تھا وہ بالکل الگ تھا. کہ امام رازی کرتے کیا تھے؟ جو آپ کا مقابل ہوتا، آپ کا جو خصم ہوتا، آپ اس کے مذہب پر مطلع ہوتے، اس کے مذہب پر مطلع ہوتے. آج کیا ہوتا ہے، میں نے کوئی کتاب بالفرض کسی نے لکھ دی تو آپ کو کوئی فون کرے گا کہ آپ نے فلاں کتاب لکھی ہے تو آپ بولیں گے ہاں، تو وہ فرمائیں گے کہ آپ پر تو یہ حکم لگے گا بھائی، آپ نے اس موضوع پر کتاب لکھی کیوں؟ تو آپ اس سے سوال کریں گے کہ آپ نے میری کتاب پڑھ لی پوری، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں میرے مندرجات کیا ہیں، میرے اقتباسات کیا ہیں، میں نے کیا اس میں موقف پیش کیا ہے؟ تو سامنے سے جواب آئے گا نہیں، میں نے صرف اس کی فہرست دیکھ لی ہے. تو امام رازی علیہ الرحمہ کی یہ خصوصیت تھی اور میرے خیال سے ہمارے جو اہل علم ہیں ان کو یہ اختیار کر لینی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو خصم کے مذہب پر اور خصم کے موقف پر آپ پورے مطلع ہوں. بغیر اطلاع کے آپ بات کریں گے تو آپ کی بات پوری نہیں ہوگی. اور امام رازی صرف الزام تراشی نہیں کرتے تھے بلکہ خصم کے دلائل میں جو نقص اور عیب آپ پاتے تھے اس پر آپ علیہ الرحمہ بیان فرماتے تھے. اسی طرح چند آپ کی سیرت کے متعلق باتیں عرض کر دوں کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عمر بن حسن بن حسیب بن علی تمیمی البکری الطبرستانی الشافعی ہے، اور آپ جو ہے ان القابات سے مشہور ہیں کہ آپ کو ہم فخر الدین کہتے ہیں. آپ ہمارے بھی فخر ہیں اور آپ دین کے بھی فخر ہیں. آپ فخر الدین ابو المعالی کے لقب سے مشہور ہیں. آپ بیک وقت مفسر ہیں، آپ محدث ہیں، متکلم ہیں، فقیہ ہیں، اصولی ہیں، آپ شاعر ہیں، اور آپ معقول اور منقول دونوں پر بیک وقت مطلع بھی ہیں. اور آپ چونکہ خطابت میں بھی آپ ایک اپنا مقام رکھتے تھے تو آپ کو خطیب ابن الرے کے لقب سے بھی وہاں پکارا جاتا تھا. آپ کی ولادت 25 رمضان المبارک سن 544 سن ہجری میں ہوئی، اور آپ نے تربیت ابتداءً اپنے والد سے حاصل کی. اس کے بعد آپ نے بڑے بڑے علماء سے تربیت حاصل کی. آپ ہمارے ہندوستان میں بھی تشریف لائے. فرماتے ہیں کہ جب میں ہندوستان گیا، تفسیر کبیر کے سورہ ہود کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے بھی کفار ہیں میں نے ان تمام کو اللہ کے وجود پر متفق پایا. یعنی کہ کفار اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ کفار کی کتنی اقسام ہیں، کون اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کون خدا کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے. تو آپ نے یہ بیان فرمایا. اس کے علاوہ آپ کے جو ہند کے سفر ہیں اس کے متعلق مزید باتیں نہیں ملتی، اور آپ سے جنہوں نے علم کا فیض پایا ان میں بڑے بڑے نام ہیں. ایک آپ کے شاگردوں میں زین الدین الکشی ہیں، محمد بن رضوان ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ الرحمہ سے کہا تھا کہ آپ ابن سینا کی جو کتاب ہے عیون الحکمت اس کی شرح لکھیں. یہ آپ کے بہت بڑے مشہور شاگرد گزرے. اسی طرح آپ کے اپنے شہزادے کہ جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور بعد میں آپ کے منصب پر فائز ہوئے اور تدریس بھی کرتے رہے. اسی طرح امام رازی علیہ الرحمہ نے جب مناظرے اور مخاصمے کیے، اپنے جو مقابلین تھے ان کے خلاف کام کیا، تو آپ نے بد مذہبوں کے خلاف بھی کام کیا، مجسمہ کے خلاف کام کیا، آپ نے کرامیہ کے خلاف کام کیا، آپ نے تشیع کے خلاف کام کیا. اسی طرح جو بڑے بڑے فلاسفہ تھے ابن سینا، فارابی وغیرہ، آپ علیہ الرحمہ نے ان کے کتابوں کے رد بھی لکھے، اور آپ کے مناقش اور مباحث الحمدللہ سارے موجود ہیں.
لیکن بالآخر امام صاحب خود آ کر فرماتے ہیں کہ میں نے سب پڑھا. میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا نا کہ امام رازی نے سب پڑھنا لکھنا شروع کیا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کئی علوم میں کتابیں لکھیں، لیکن جو دینی اور دنیاوی سعادتیں مجھے علم القرآن سے حاصل ہوئیں وہ مجھے کہیں بھی حاصل. اور آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آخر میں آ کر اس بات پر افسوس کرتے ہوئے نظر آئے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو علم الفلسفہ میں گزارا، مجھے وہ حصہ اس کام میں نہیں گزارنا چاہیے تھا. لیکن خیر، وہی فلسفہ جو امام رازی علیہ الرحمہ نے اس پر کام کیا، آج ہمارے متکلمین اور فلاسفہ اس کو پڑھ کر اس کے ذریعے فلسفے کو بیان کرتے ہیں. اور آپ صرف محرر ہی نہیں تھے، آپ خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ فارسی میں بھی خطابت کرتے تھے، عربی زبان میں بھی آپ خطابت فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ کے بارے میں ابن خلقان نے لکھا ہے کہ آپ سے ہر بندہ آ کر سوال کرتا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی فرقے کا بندہ آ کر آپ سے سوال کر کے تسلی بخش جواب پاتا تھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو جوابات دیتا ہوں تو بعض لوگ ہٹ درم بن جاتے ہیں، یعنی سارے دلائل دینے کے باوجود وہ آخر میں آ کر ان کی سوئی اٹک جاتی ہے اور وہ اپنے انا کے بھیڑ جو نا اس بات کا انکار کر دیتے. تو فرمایا کہ جب اس بات پر آ جاتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ تم اب جہالت کی اندھیری میں چلے گئے ہو، اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ علیہ الرحمہ نے جب مناظرے کیے، جب لوگوں کو جوابات دیے تو آپ کے جوابات سے لوگ متاثر ہوئے، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ کرامیہ کے کئی لوگ، کرامیہ وہ فرقہ ہے کہ جس کا آپ نے سب سے زیادہ رد فرمایا. آپ جہاں بھی جاتے تھے یہ لوگ آپ کے سامنے آ جاتے تھے، تو آپ نے ان کا کئی طرح رد بھی کیا، اور بالآخر آپ کے زبان پر اثر سے کئی کرامیہ کے لوگ اہل سنت والجماعت میں داخل بھی ہوئے. تو یہ اصل ایک مبلغ کا کام تھا. آپ اسرار التنزیل پڑھیں گے، آپ کی جو کتاب ہے اسرار التنزیل، اس کا جو انداز استدلال ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی جو تفسیر کی جاتی ہے، کہ جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن، تو آپ کا انداز وہ ہے کہ آپ قرآن مجید سے اس انداز میں استدلال کرتے ہیں کہ اہل علم دھنگ رہ جاتے ہیں. ہم جیسے جو بے پڑھے لوگ ہیں ان کے پلے باتیں نہیں پڑتیں، لیکن اہل علم جب اس کی گہرائی کو دیکھتے ہیں تو اسرار التنزیل کوئی عام کتاب نہیں ہے. ہم خوش بخت ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس کا درس کیا، اور ابھی درس جاری ہے، انشاءاللہ مزید درس چلتا رہے گا. امام رازی علیہ الرحمہ نے جو اللہ رب العالمین کے وحدانیت پر جس طرح استدلال کیا، جس طرح آپ نے دلائل ارشاد فرمائے، انشاءاللہ پڑھیں گے، مزید ہمارا ایمان پختہ ہوگا، مزید اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں میں رس بس جائے گی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کے ساتھ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو آپ کو سوز و ساز رومی اور پیچ و تاب رازی علیہ الرحمہ بھی حاصل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ان بزرگوں کے ذکر برکت کی برکت سے ہم سب کو اس کا حصہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی برکات سے منور فرمائے، ان کی کتب سے اور ان کے علم سے ہم سب کو حصہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم.